میرے بہت عزیز نوجوانوں، مجھے خوشی ہے کہ آج اس شہر لاہور میں ایک تعلیمی انقلاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے بڑے پیمانے پر یہ آئی ٹی کورسز منعقد کیے، اور پچھلے دنوں ہم نے جو ہزاروں طلبہ تھے جنہوں نے یہ کورسز مکمل کیے تھے انہیں ان کی اسناد دیں۔ بہت سارے لوگ جب وہاں پر اپنی سند لینے کے لیے آئے تھے تو میں ان سے پوچھ رہا تھا، ان نوجوانوں سے، کہ تمہیں اس کا کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، اور مجھے تقریباً سب نے یہ کہا کہ الحمدللہ ہم نے سیکھا بھی ہے اور ہم نے کچھ نہ کچھ روزگار بھی اس سے حاصل کرنا شروع کر دیا ہے، یا کسی نے کہا کہ ہمیں جاب میں اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ تو یہی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اپنی اس ملک میں جو حالات ہیں، غریبوں کے لیے تو دروازے انہوں نے بند ہی کر دیے ہیں، مڈل کلاس لوگ بھی اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہم آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہے، اور ہم یہ نہیں کر رہے کہ آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، پیسے نہیں ہیں تو ہم آپ کو یہاں پر ایک کوئی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے ہر نوجوان کو فری ایجوکیشن دیں اور کوالٹی ایجوکیشن دیں۔ یہ ہمارے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور آئین پر یہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ 1 کروڑ وہ بچے ہیں جن کی عمریں 5 سے 15 سال ہیں، وہ پنجاب کے رہنے والے ہیں اور وہ اسکول نہیں جا رہے۔ یہ پرفارمنس ہے، یہ پرفارمنس ہے کہ 15-16 ہزار اسکولوں کو اپنے سر سے اتار کر پھینک دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اب یہ پرائیویٹ سیکٹر اس کو آن کر لے، یہ نہیں چلا سکے۔ اسی طرح سے یہ جو ایجوکیشن ہے، خاص طور پر میں آئی ٹی کے ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں، جو گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اس کا پر سیمسٹر اتنا مہنگا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ سارے کورسز کرنا یا ڈگری پروگرام میں جانا غریب کو تو بالکل فارغ کر دیا۔ پاکستان وہ جگہ ہے جہاں 40% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ 40%، 25 کروڑ کی آبادی میں 10 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ وہ تو اگر فری میں بھی ایجوکیشن ہو تو ان کے لیے مشکل ہے کہ انہیں گھر چلانے کے لیے بچوں کو کام کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد لوور مڈل کلاس، پھر مڈل کلاس، پھر اپر مڈل کلاس، پھر یہ جو سوشو اکنامک سیکٹرز ہیں، پورے سیگمنٹس ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی ایجوکیشن بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر، خاص طور پر وہ آئی ٹی ایجوکیشن جس کو تو اتنا عام کر دینا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس پاکستان میں اس وقت پوٹینشیل کیا ہے۔ پاکستان میں اگر کوئی پوٹینشیل سب سے بڑا ہے تو اس کے یوتھ ہیں، اس کے نوجوان ہیں، اور یہ نوجوان موجود ہوں اور ان کے لیے مواقع نہ پیدا کیے جائیں، جبکہ اس آئی ٹی سیکٹر میں ہم 2 سے 5 سال اگر ان نوجوانوں کو مواقع فراہم کر دیں، ان کی ایجوکیشن ٹوٹل فری کر دیں اور کوالٹی کر دیں، تو یہ 5 سال میں پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے اسے 20 سے 25 بلین ڈالر تک لے جا سکتے ہیں۔ ابھی آئی ٹی کی ایکسپورٹ صرف 3 بلین ڈالر ہے۔ یہ پوٹینشیل موجود ہے ہمارے پاس اس وقت۔ ہم نے آپ کا ہاتھ تھاما ہے، ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ بہت بلندیوں تک لے کر جانا چاہتے ہیں، بہت آپ کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، اور ہم پاکستان کا فخر اور پاکستان کی شان آپ کو بنانا چاہتے ہیں، اور آپ میں یہ پوٹینشیل موجود ہے۔ لیکن 2 چیزوں کا آپ مجھ سے کمٹمنٹ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان سب لوگوں کے لیے جو تعلیم سے محروم ہیں، جو طبقاتی نظام تعلیم کے نتیجے میں ان کو یہ اپرچونٹیز نہیں ملی کہ وہ اس میدان میں آگے بڑھ سکیں، ان کے لیے کہ جن پر تعلیم کے دروازے بند ہو رہے ہیں، آپ ہماری اس تحریک کے ایمبیسڈر بنیں گے اور ان کے لیے آواز بلند کریں گے، ان کے لیے لکھیں گے، ان کے لیے بولیں گے، سوشل میڈیا کو استعمال کریں گے، اور اس نعرے کو گھر گھر تک پہنچائیں گے کہ تعلیم ہمارا حق ہے، خیرات نہیں ہے۔ یہ خیراتی طریقے سے ہمیں تعلیم مت دو، تعلیم ہمارا حق ہے، اور اس حق کو ہم حاصل کریں گے اپنے بچوں کے لیے۔ ان لوگوں کی آواز بنیں گے جو تعلیم سے محروم ہیں، کوالٹی ایجوکیشن، اور وہ ایجوکیشن جو سب کے لیے ایک جیسی ہو، ایک جیسا معیار، ایک نظام، ایک نصاب۔ اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ یہ تحریک ہم قائم کریں، اور اس تحریک میں آپ ہمارا ساتھ دیں،
آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ خیر کا کام ہے، یہ پاکستان کو بہت آگے لے جائے گا، ان کی آواز بننا ہے، ان کی سیاسی آواز بننا ہے، اس لیے کہ اصل میں جو اختیارات اور طاقت ہوتی ہے اور وسائل ہوتے ہیں وہ ریاست اور حکومت کے پاس ہوتے ہیں۔ تو آپ کامیابی کے بعد اس کا انٹرویو دے کر جب آپ اس کو جوائن کریں گے تو ایک وعدہ تو میں کرتا ہوں، جتنے لوگ پاس ہوں گے 10 کیمپس بنانے پڑیں یا 50 کیمپس بنانے پڑیں، سب کو پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور 100% فری پڑھائیں گے۔ محنت کریں آپ اور اپنی کلاسز میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کسی دوسرے پروگرام میں بھی جائیں گے، دوسرے ٹیسٹ میں آئیں گے، وہ بھی موقع ہم آپ کو دیں گے۔ 100% فری آئی ٹی ایجوکیشن ہم لے کر چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جب یہ پڑھ لیں تو اس میں ایک تو ان سارے ایتھکس کا خیال رکھیں کہ جو کاروباری اعتبار سے بھی کرنے ہوتی ہیں یا اپنے عملی زندگی میں کرنے ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ بھی کرنے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ بھی اس بنو قابل پروگرام کے ایمبیسڈر بنیں، سفارتکار بنیں، چراغ سے چراغ جلائیں، اس کے لیے فنڈنگ کریں۔ یہ کسی کے ذات کے پیسے نہیں ہیں، آپ کے پیسے ہیں، پاکستانی قوم کے پیسے ہیں، ایک سے جمع کریں گے دوسرے پہ لگائیں گے، اور اس طرح اس ایجوکیشن کے اس پورے سیکٹر میں جو ہم نے قدم رکھا ہے، ابھی تو ہم نے یہ کورسز شروع کیے ہیں، ان کورسز میں ہمیں لوگوں نے کہا کہ آپ آن لائن کورسز کرائیں، ہم کرا سکتے ہیں، ابھی بھی لاکھوں اور ملینز میں لوگوں کو شریک کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ ماڈل بنایا کہ نہیں، فزیکل ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو باقاعدہ کیمپسز میں ایجوکیشن دیں گے، فزیکل ایجوکیشن دیں گے، اور اس کے بعد جب بہت ہمارے بس سے باہر ہو جائے گا تو آن لائن پہ جائیں گے۔ تو اس طرح اب آپ یہ کریں گے کہ خود آپ بنو قابل پروجیکٹ کے ایک ایمبیسڈر کے طور پر آج سے ہی کام کرنا شروع کریں، چراغ سے چراغ جلائیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پورے پاکستان میں ایک زبردست ریولوشن ہوگا جو ایجوکیشن کا انشاءاللہ تعالی یہ جماعت اسلامی اور الخدمت آپ کے لیے لے کر آ رہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں سے مایوسی ختم ہو، امید کے چراغ جلائیں۔ پاکستان میں بہت کچھ ہے، پاکستان میں منرلز ہیں، سمندر ہیں، اس میں دریا ہیں، اس میں پہاڑ ہیں، اس میں گولڈ ہے، اس میں کرومائٹ ہے، اس میں کاپر ہے، اس میں آئل ہے، گیس ہے، اس میں لہلہات کھیت ہیں، بہترین ملک ہے ہمارا، لیکن لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ تو ٹیم چاہیے ہمیں، ٹیم، اور اس ٹیم کے لیے انشاءاللہ آپ بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کو ہم پڑھائیں گے اور اس کے بعد جابز کے لیے بھی کام کریں گے، صرف کیمپس نہیں بلکہ ہم نے قابل.جاب کا ایک پورٹل بنایا ہے، پڑھتے جائیے، انڈسٹری سے منسلک ہوتے جائیے۔ تو اس طرح انشاءاللہ ایک سنکرونائزیشن ہوگی، ایجوکیشن اور آپ کی جو ہے پریکٹیکل جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہے وہ آپ پورا کریں گے۔ تو اس طرح یہ کام بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرنیشنلی بھی اس پر کام کر رہے ہیں کہ ایسے پورٹلز بنائیں کہ جس میں ایک ریگولیٹری بنا دیں اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں آپ لوگ کام کر سکیں۔ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم، بہت کچھ کر رہے ہیں۔ صرف شہر کراچی میں 50,000 سے زائد لوگ انہوں نے یہ کورسز مکمل کر لیے ہیں، اور آج میں یہاں لاہور میں بھی اعلان کر رہا ہوں کہ ان قریب انشاءاللہ اسٹیٹ آف دی آرٹ انکیوبیشن سینٹر ہم بنانے جا رہے ہیں، دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالی، تھوڑے سے عرصے میں مل جائے گا آپ کو۔ ورک پلیسز ہوں گے، آپ اسٹارٹس اپنے شروع کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، اور آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں گے، 100% فری آئی ٹی یونیورسٹی الخدمت بنا کے دکھائے گی آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم پھر حکومت سے کہیں گے کہ ہمیں فری ایجوکیشن چاہیے، کوالٹی ایجوکیشن چاہیے، اور یکساں ایجوکیشن چاہیے، ایک نظام، ایک نصاب، ایک زبان، ایک جیسی تعلیم سب کو ملنی چاہیے۔ طبقات میں تقسیم کر کے تم بہت بڑی آبادی سے کو محروم نہیں کر سکتے ہو اس پورے بنیادی حق سے کہ جو ہمارا حق ہے۔ بہت بہت شکریہ میرے نوجوانوں، اللہ خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے، آپ کے نصیب اچھے کرے، آپ کو آگے بڑھائے، آپ کو ترقی دے، آپ پاکستان کے ماتھے کا جھومر بنے۔ آئیں مل کر کام کریں، آگے بڑھیں۔ بہت شکریہ۔